ناظرین، بغداد میں ایک کپڑے کا تاجر رہا کرتا تھا۔ وہ تاجر بہت مشہور اور بہت مالدار تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک کم عمر کی عورت آئی اور خریدنے کے لیے کوئی چیز مانگی۔ اس دوران وہ دکاندار سے باتیں کرتی رہی۔ اچانک اس نے اپنا چہرہ کھول دیا، یعنی اپنے چہرے کے سامنے سے کپڑا ہٹا دیا۔ دکاندار اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کہنے لگا، بخدا جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اس پر حیران ہوں، یعنی اتنی خوبصورتی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں کوئی چیز خریدنے نہیں آئی ہوں، میں تو بہت دنوں سے بازار آ جا رہی ہوں تاکہ کوئی بھلا آدمی دل کو لگے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ تم میرے دل کو لگے، میرے پاس بہت سا مال ہے، تو کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ ناظرین، اس تاجر نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن سے شادی ہوئی ہے اور میں نے اس سے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا اس کے وطن سے ایک لڑکا بھی ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہ عورت بولی کہ میں اس پر راضی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے، اور مجھے اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ تمہارا اس سے ایک بیٹا ہے، اور نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کو میرے لیے چھوڑو۔ ہاں، تم مجھ سے بھی نکاح کر لو، تم ہفتے میں صرف 2 مرتبہ میرے ساتھ رہا کرنا اور باقی اپنی پچھلی بیوی کے ساتھ گزارنا۔ دکاندار اس پر راضی ہو گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ ناظرین، یہاں وضاحت ضروری ہے کہ پچھلے زمانے میں دوسرا نکاح کرنا یا کسی عورت کا کسی مرد کو پیغام نکاح بھیجنا، یا پھر کسی مرد کا کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجنا، یا پھر کسی بھی مرد کا کسی دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کو کر لینا کچھ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور معیوب سمجھا جانا بھی نہیں چاہیے اگر یہ معاملہ شریعت کی اور معاشرے کی اطاعت میں رہ کر کیا جائے۔ بہرحال ناظرین، وہ شخص راضی ہو گیا اور اس عورت سے اس نے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ اس دن گھر بھی چلا گیا۔ پھر وہ واپس اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگا، میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ رات میں اس کے ہاں رہوں، تو میں اب اس کے ہاں رہنے جا رہا ہوں، کل دوبارہ آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اس عورت کے پاس آ گیا اور اس عورت کے یہاں ہی رات گزاری۔ پھر اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس عورت کے پاس جاتا تھا، حتیٰ کہ 8 مہینے گزر گئے۔ اس تاجر کی پہلی بیوی کو اپنے شوہر کے معاملات کچھ عجیب لگنے لگے۔ اس نے اپنی باندی سے کہا کہ اس دفعہ جب یہ گھر سے نکلیں تو ذرا تم ان کا پیچھا کرنا اور دیکھنا کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دکاندار جب گھر سے نکلا تو باندی بھی اس کے پیچھے چل گئی۔ دکاندار اپنی دکان پر آ گیا، باندی کہیں چھپ گئی۔ جب ظہر کا وقت ہوا، وہ دکاندار دکان سے اٹھ کر اپنی دوسری بیوی کے ہاں جانے کے لیے چلنے لگا۔ باندی نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ دکاندار کو باندی کے پیچھے آنے کا بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ اسی بے خبری میں وہ اپنی دوسری بیوی کے گھر چلا گیا۔ بہرحال باندی نے دیکھ لیا اور اس دن وہ اپنی مالکہ کے پاس چلی گئی۔ مالکہ کو جا کر سب کچھ بتایا کہ مالکن، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی دکان سے اٹھ کر کسی کے گھر گیا ہے۔ مالکن نے معلومات کروانے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ وہ آخر کس کا گھر ہے۔ باندی آئی، اس نے آس پڑوس کے گھروں سے کچھ معلومات حاصل کی، تو معلومات لینے پر یہ معلوم چلا کہ یہ ایک عورت کا گھر ہے اور اس عورت نے فلاں تاجر سے شادی کر رکھی ہے، اور وہ تاجر اس کی مالکن کا شوہر تھا۔ باندی یہ ساری معلومات لے کر اپنی مالکن کے پاس آئی اور سارا معاملہ اسے بتا دیا۔ مالکن نے اسے کہا کہ خبردار اس قصے کے متعلق کسی کو بھی کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، اور اس نے اپنے شوہر سے بھی اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ یوں ہی ہنسی خوشی زندگی چلتی رہی۔ 1 سال پورا ہو گیا اور 1 سال کے بعد وہ تاجر بیمار ہوا اور کچھ عرصے میں مر گیا۔ جب اس کے ترکے کی تقسیم ہوئی تو 8000 اشرفیاں اس نے ترکے میں چھوڑی تھیں۔ تاجر کی اس بیوی نے ترکے کی تقسیم کاری بالکل شریعت کے مطابق کروائی، اور آخر میں اس نے کہا کہ اس کی 2 بیویاں تھیں، اور جو بیوی کا طرف حصہ ہے وہ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ لہذا آخر میں ان 2 بیویوں کے نام پر اس کے پاس 1000 اشرفیاں آئیں۔ اس ایماندار اور منصف عورت نے آدھی اشرفیاں تقسیم کی اور آدھی اشرفیاں اٹھا کر اپنی باندی کو دی اور کہا کہ یہ تھیلا اس عورت کے پاس لے جاؤ
जो उस ताजिर की दूसरी बीवी थी और उसे बतलाना कि तुम्हारा शौहर यानी वो ताजिर इंतकाल कर गया है और उसके तरके में से ये तुम्हारा हिस्सा बनता है, ये तुम्हारा हक है और इसे तुम अपने पास रखो। वो बांदी अशरफियां लेकर जब उस औरत के पास गई और सारा किस्सा सुनाया और बतला दिया कि ताजिर की वफात हो गई है और उसकी अहलिया ने ये अशरफियां तुम्हारे हिस्से के लिए भेजी हैं, तो वो औरत रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद जब वो खामोश हुई तो उठी और एक संदूक खोला और उसमें से एक पर्चा निकालकर बांदी को दिया और बांदी से कहा कि ये पर्चा ले जाओ और अपनी मालिकन को दिखाओ। बांदी वो पर्चा लेकर मालिकन के पास पहुंची और मालिकन ने जब वो पर्चा खोल के देखा तो वो तलाकनामा था, यानी वो औरत ये बता रही थी कि तुम्हारे शौहर ने, यानी जो मेरा भी शौहर था, उसने मुझे तलाक दे दी थी, लिहाजा ये अशरफियां है तो बहुत, मेरे काम भी आएंगी, मुझे मदद भी फराहम करेंगी, लेकिन इन पर मेरा कोई हक नहीं है क्योंकि ताजिर मुझे तलाक दे चुका था और अब उसके माल का मैं कोई हक नहीं रखती। ये पढ़कर मालिकन ने अपनी बांदी से कहा कि वो अशरफियां उसको बोलो कि वो रख ले, ये अगरचे अब उसका हक या तरका नहीं है, लेकिन चूंकि उसके शौहर का भी इंतकाल हुआ है जो अगरचे साबिका था, लेकिन ये मेरी तरफ से आधी यानी 500 अशरफियां तोहफतन रख लें। तो नाज़रीन, ताजिर के तरके की इस तरह ईमानदारी से तकसीम करके उस औरत ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम किया। नाज़रीन, तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हमें मिलते हैं कि जिनसे हमें इंसाफ पसंदी सीखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।